پہلا ظالم بنا، یہاں بھی ہرس تھی، مگر یہاں ہرس اتنی بڑھ گئی کہ ظلم آگے بڑھ کر قتل تک پہنچ گیا۔ پتہ چلا جب جاہل ہو اور ہرس کرتا ہو تو صرف ہرس کرنے کا نتیجہ ظلم ہی تک نہیں ہوتا، بلکہ ظلم اس حد کو بھی پار کر جاتا ہے جہاں انسان قاتل بن جاتا ہے، بھائی کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر لیتا ہے۔ آج بھی میں ساری امت مسلمہ سے سوال کر رہا ہوں، تلاش کرو اسلام میں یہ دو بھائیوں کا سفر کہاں سے چل رہا ہے۔ ایک بھائی ہے جو قتل کرنا چاہتا ہے، دوسرا بھائی ہے جو ہدایت کرنا چاہتا ہے۔ ہدایت کرنے والا مسلسل قتل ہو رہا ہے، اور اس قاتل ظالم جاہل کہ اپنی جہالت کی وجہ سے، ہرس کی وجہ سے، دنیا کی تمنا کی وجہ سے کل بھی بھائی کو قتل کر رہا تھا، آج بھی بھائی کو قتل کر رہا ہے۔ گویا انسانیت کو بیدار ہونا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہاں ہے جو تلقین حق کرتے ہیں صبر کے ساتھ، اور کون ہے جو تلقین حق بھی نہیں باطل کر رہا ہے مگر جبر کے ساتھ۔ دونوں کے درمیان باریک سا فرق ہے، حق ملتا ہے اللہ کی طرف سے اور باطل ملتا ہے ہرس کی وجہ سے۔ گویا جو ہرس کرے گا وہ میرا ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، ظلم کی سلطنت میں داخل ہو جائے۔ لہذا ظلم سے بچنا بھی ہے اور جاہل رہنا بھی نہیں ہے، اور جاہل نہ رہنے کے لیے اس در ہادی سے جڑنا پڑے گا کہ جس در کو اللہ نے ہدایت کا در قرار دیا۔ یعنی پہلا جاہل رہنا تمہیں ظالم بنائے گا، دوسرا ہرس کرنا تمہیں ظالم بنائے گا، تیسرا حسد کرنا۔ اب ایک چیز تمہارے حصے میں نہیں ہے، ہرس نہیں ہے، تم ہرس کر نہیں سکتے، تمہاری استطاعت نہیں ہے، مگر تم حسد کر رہے ہو۔ وہ جو بغض علی میں مبتلا ہے وہ حسد کر رہے ہیں کہ علی کو اتنا مرتبہ کیوں ملا ہے۔ اب یہاں ہرس نہیں ہے، یہاں حسد ہے کہ علی جیسے ہم کیوں نہیں ہیں۔ ارے علی تم جیسا بن نہیں سکتا تھا، تم جاہل تھے، علی عالم تھا، تم نجس تھے، علی طاہر تھا۔ یہ عالم ہے اور تمہیں علم علی سے لینا ہے، مگر آپ نے جہالت کی وجہ سے، آپ نے ہرس کی وجہ سے، آپ نے حسد کی وجہ سے در علی کو چھوڑا، اور جب در علی کو چھوڑا تو علی کا نقصان نہیں ہوا، نقصان تمہارا ہوا، اور یہ نقصان تمہیں محشر میں جا کے پتہ چلے گا۔ اور چوتھی چیز جو انسان کو ظالم بنا دیتی ہے وہ ہے ناتوانی، کمزوری۔ اب جا کے زیارت کرنا اور پڑھنا کہ جس نے قتل کیا، جس نے ظلم کیا اس پر بھی لعنت ہے، اور جو قتل کی چیزیں سنے، ظلم سنے اور اس کے بعد ظلم پر خاموش رہے اس پر بھی لعنت ہے۔ تو اب یہ حسینیت ہے نا کہ جو بتانا چاہتی ہے نہ ہم جاہل ہیں، نہ ہم ہرس کرنے والے ہیں، نہ ہم حسد کرنے والے ہیں، نہ ہم کمزور ہیں، ہم کل بھی علی والے تھے، آج بھی علی والے ہیں، اور محشر میں بھی علی والے رہیں گے۔ ہمارے عالم ہونے کو ہماری کمزوری سمجھتے تھے، ہم جاہل نہیں، ہم آپ کی طرح سے تلوار نکال کر بھائی کا گلا کاٹنے والے نہیں۔ ہمیں اللہ نے علم، معرفت اور کمال شجاعت عطا کی۔ شجاعت یہ نہیں ہے کہ کسی کو قتل کر دیا جائے، شجاعت یہ ہے کہ حق پر رہتے ہوئے گردن کٹوا دی جائے، مگر اس کے سامنے سر نہ جھکایا جائے جو ہمارا سر اپنے ہرس اور حسد سے جھکانا چاہتا ہے۔ ہم اسے بار بار تنبیہ کر رہے ہیں، ہرس سے باز آؤ، حسد سے باز آؤ، اپنی خواہشات کو محدود کرو۔ یہ نامحدود خواہشات کا سفر نمرود بنا دیتا ہے، شداد بنا دیتا ہے، فرعون بنا دیتا ہے،
مگر جب اپنی خواہشات کو کم کر لیا جائے اور در علی سے وابستگی پر ناز کیا جائے تو پھر در علی پر آنے والا کوئی بہلول بن جاتا ہے، کوئی ابو ذر بن جاتا ہے۔ تمہیں ذر کی طلب ہے، میں تمہیں ابو ذر دے رہا ہوں۔ تمہیں تراب چاہیے، میں تمہیں ابو تراب دے رہا ہوں۔ تمہیں جنت چاہیے، میں جنت کا سردار دے رہا ہوں۔ تمہیں نعمت چاہیے، میں صاحبان انعام دے رہا ہوں۔ گویا قرآن بتا رہا ہے اگر مجھ سے لوگے تو میں بمبا عطا کروں گا، اور اگر کسی اور سے لوگے تو وہ تھوڑی سی دے گا اور تمہیں گمراہ کر دے گا۔ لہذا گمراہی سے بچنے کے لیے کس دروازے پہ جانا ہے؟ علی کے دروازے پہ تو جانا ہے۔ بھیجے گا کون؟ اللہ۔ ایسے یہ ہدایت اللہ کا کام ہے، اور میں نے کہا کہ اللہ نے الحمد میں یہ نہیں کہا کہ مجھے صراط عطا کر مصطفیٰ، صراط محمد عطا کر، صراط مستقیم راستہ ہے مصطفیٰ کا، محمد کا، خاتم النبیین کا، رکھ دیتا تو محدود ہو جاتا، مگر اللہ چاہتا ہے بعد محمد بھی سفر جاری رہے، تاکہ دنیا کو پتا چلے ایک صادق سے نہیں ملنا بلکہ ان صادقین سے ملنا ہے جن کے ساتھ آدمی جب سفر کرتا ہے تو متقی بنتا ہے، اور جب متقی بنتا ہے تو مکرم بنتا ہے۔ گویا تم نے لاکھ ترجمہ کیا تو بندوں میں کون اکرم ہے؟ ان کا اکرمکم کون ہے؟ اتقاکم، جس نے تقوی اختیار کیا۔ اب تقوی کی تعریف آپ نے اپنی طرف سے کی۔ تقوی اسے کہتے ہیں کہ نمازی ہو، روزہ دار ہو، ایسا چہرہ ہو، ایسی شباہت ہو۔ میں کہہ رہا ہوں اگر یہ سب کچھ تقوی ہے تو شیطان سے زیادہ تو کوئی متقی نہیں، مگر اللہ بتا رہا ہے سب کچھ ہو اور علی نہ ہو اسے تقوی نہیں کہتے، اسے شیطان کہتے ہیں۔ اسی لیے آگے رکھا کہ ان کے راستوں سے بچا جو گمراہ ہوئے۔ اب یہاں بھی یہ نہیں کہا کہ اس کے راستے سے بچا جو ابلیس ہے۔ اللہ نے لعنت کی تو شیطان پر، وہاں بھی نام نہیں رکھا ابلیس کا۔ پتہ چلا اللہ کہہ رہا ہے ناموں پہ لعنت نہیں کرنی، کرداروں پہ لعنت کرنی۔ لہذا آپ سوچیے پریشانی دور ہو گئی، ہمیں کسی کا نام لینے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ نے شیطان کا ایک تعارف کرا دیا اور شیطان کہتے ہی اسے جو ہادی کے مقابلے میں آ جائے، تو اس کے بعد میں ایک جملہ کہتا ہوں نہ جانے لعنت کہاں کہاں پہنچ جاتی ہے۔ میں ایک قاتل کے متعلق مکتوب سے تعارف کراتا ہوں اور آخری قاتل تک لعنت پہنچ جاتی ہے۔ یہ کمال ہے آل محمد کے مقابل آنے کا۔ جو مقابل ہوا خلافت الہیہ کی وہ شیطان ہے یا قابیل ہے۔ تو اب قابیل پہ لعنت ہو یا شیطان پہ لعنت ہو، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کردار پہ لعنت ہے۔ جو بھی علی کے مقابل آئے، میرا بھی ہو، آپ کا بھی ہو، کسی کا بھی ہو، خاندانی ہو یا باہر کا ہو، نہ گھر میں ہو نہ باہر ہو، بس پہچانا یہ جاتا ہے گھر میں بھی ہے تو علی کا ہے کہ نہیں ہے، اگر باپ بھی ہے تو علی کا ہے کہ نہیں ہے۔ تو مجھے باپ کا بھی نام لے کے لعنت نہیں کرنی، مجھے صرف اتنا بتانا ہے جو ہادی کے مقابل آ جائے وہ لعنتی ہے اور اللہ اس پہ لعنت کر رہا ہے، اور اللہ چاہتا یہ ہے کہ میرے ساتھ شریک ہو کر اجتماعی لعنت کرو تاکہ دنیا کو پتا چلے لعنتی کا حق اسے مل گیا اور درود کا حق اسے مل گیا جسے میں نے دیا تھا۔ وہ درود بھی دے رہا ہے اور وہ لعنت بھی دے رہا ہے، مگر دنیا کفر کے معنی بدلنے کی کوشش کرتی ہے کہ والذین کفروا، کہ کفر سے مراد کافر، وہ کافر جو اللہ پر ایمان نہیں لایا، مگر قرآن ہے
یہ چھپنے نہیں دیتا ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، کل میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی سورہ نساء کی 166 آیت، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ گمراہ ہے اور گمراہی کی حد کراس کر چکا، یعنی گمراہی کی حد یہ ہے کہ صرف علی کو نہیں چھوڑا بلکہ جو علی کے ساتھ ہے ان کے ساتھ بھی دشمنی کر رہا ہے، صرف علی سے دشمنی نہیں ہے، علی کے چاہنے والوں سے بھی دشمنی ہے، یعنی اتنا بگڑ گیا ہے کہ صرف علی نہیں بلکہ علی والا بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ تو اب یہ آپ کی منزل ہے، آپ چاہتے ہیں سبیل الہی کو روکیں اور ہمارا کام ہے سبیل الہی سے وابستہ رہنا، ہم چاہتے ہیں اللہ کی سبیل کو نہ چھوڑیں، آپ سبیل کو بھی مٹانا چاہتے تھے، آپ سبیل سے وابستہ لوگوں کو بھی مٹانا چاہ رہے ہیں، مگر مجھے اور آپ کو نقصان نہیں ہو رہا بلکہ آپ کی پہچان ہوتی جا رہی ہے کہ گمراہ ہے وہ جو انکار کرے اور اللہ کی سبیل سے لوگوں کو روکے، اور وہ ایسا گمراہ ہے کہ گمراہی کی حد کو پہنچے۔ نہیں سمجھ آ رہی تو عزیزان محترم پھر قرآن نے ایک اور منزل بتا، ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا بعد ایمان نہیں، بعد ایمان کی بہت کھول کر خالی بتا رہا ہے، یہ وہ کافر نہیں ہے جس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، بلکہ یہ وہ کافر ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ چکا، محمد رسول اللہ کہہ چکا، ولایت علی کی گواہی دے کر اس انداز میں کہو بخن بخن کہہ چکا، گویا مبارک بات دے چکا، بعد ایمان کے ہے، بعد اسلام کے نہیں، اسلام کے بعد کافر نہیں، یہ ایمان کے بعد کافر ہوا ہے، اور ایمان وہاں ہوا تھا جہاں علی کی محبت دی گئی تھی کہ آج تمہیں علی کی محبت دے رہا ہوں تاکہ علی کی محبت تمہیں سبیل سے وابستہ رکھے، مگر یہ کہتے ہیں ہم کافر بننا چاہتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ میں بھی پہچان کروانا چاہتا ہوں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا بعد ایمان کے، ثم ازدقوا کفر، اور پھر کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے، اب آگے بڑھتے چلے گئے وہی کام جو وہاں ہو رہا تھا یہاں بھی ہو رہا ہے، ظلم کیا اور آگے بڑھتے چلے گئے، قاتل بن گئے، کافر بنے اور ایمان کے بعد کفر اختیار کیا، لہذا آگے بڑھتے چلے گئے، حد کراس کی تو یہاں بھی قاتل بن گئے، تو اب قاتل بن کر مقتول کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہو سکتے نا، پھر اللہ سے پوچھو نا کہ کیا قاتل کی بخشش ہو سکتی ہے؟ میں اگر خود کہوں گا تو قصوردار ہو جاؤں گا کہ جی یزید بھی اعوذ باللہ اب رضی اللہ ہے، اس کے لیے دعا کریں، اسے برا نہ کہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کر لے، کہ بھائی آپ کا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ نہیں ہے۔ جب اللہ نے اپنے نمائندے کے منکر کو نہیں بخشا تو اپنے نمائندے کے قاتل کو بخش دے، وہ تو صرف منکر تھا شیطان، یہاں تو شیطان کا بھی باپ کھڑا ہوا ہے جو صرف انکار نہیں بلکہ قتل تک پہنچ گیا ہے، اور صرف قتل تک نہیں، بیویوں کو اسیر کر کے لے جا رہا ہے، خانوادہ اہل بیت کو اسیر کر کر دنیا کے سامنے تشہیر کر رہا ہے، یعنی اپنے کفر کو اس حد تک بڑھا دیا ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ اسلام کا کلمہ بھی پڑھتا ہے مگر کفر کی اس منزل پر آ گیا ہے۔ اس نے سر حسین کاٹا بھی ہے، وہ کے نیزہ پہ بلند بھی کیا ہے، اور خاندان اہل بیت کو نعوذ باللہ شہروں میں، بازاروں میں، درباروں میں رسوا بھی کیا ہے، باوجود اس کے کہ رسوائی ان کا مقدر نہ تھی، رسوائی تمہارا مقدر تھی، اور جس نے ایسا کیا جب اس کا مقدر بنا اور وہ کل بنا رہا ہے، اب چاہتا ہے کہ میں کسی طرح بچ جاؤں، میں کسی طرح چھپ جاؤں، تو میرے بھائی ایسا نہ کرتے، نہ ایسا ہوتا، تم نے رسوا کرنے کی کوشش کی، انہیں خود رسوا ہو گئے، اب یہ رسوائی تمہارے اپنے ہاتھوں سے ہے یا اللہ کے ہاتھوں سے؟ اللہ نے تمہیں عزت دی تھی، تمہیں نعمت دی تھی، تمہیں کہا تھا میری نعمت سے فیض حاصل کرو، مگر تم نے نعمت سے فیض لینے کے بجائے کفر کیا، بعد ایمان لانے کے کفر کیا، ثم ازدقوا کفر، اور پھر کفر میں آگے بڑھتے ہیں،
پھر آگے اللہ کا اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا. بند کیا دروازہ اللہ نے. یہ جو تم کہتے ہو کہ توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان آیت کے ساتھ کہا جس نے کفر کیا اور کفر میں بڑھتا چلا گیا، میں اللہ کہہ رہا ہوں لن تقبل توبتہم، میں ان کی توبہ قبول نہیں کروں گا. اور صرف یہی نہیں ہوتا، اللہ نے کہا وَأُولَٰئِکَ، اور یہی جو ہم الضَّالُونَ، یہی ہے جو گمراہ ہے. گویا وہ جو الحمد والزعلیم چھپا ہوا ہے، یہاں خالق زعلیم دکھا رہا ہے. زعلیم اسے کہتے ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے اور کفر میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور خالق اس کا تعارف کرائے. یہی تو ہے جو زعلیم ہے، گویا گمراہ ہے. گویا قرآن بتا رہا ہے مخلوق کے کہنے سے تو میں راضی نہیں ہوں. ساری دنیا زور لگا لے، آپ قانون سازی کر لیں، مگر کیا قرآن سے بھی پوچھا ہے کہ جو آپ چاہ رہے ہو وہ قرآن کر دے گا؟ قرآن کو کہہ رہا ہے ایسوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اب یہ سورہ محمد سے پوچھ لیتا ہوں. سورہ محمد میں کیا پہلی آیت پڑھی والذین کفروا واستکبروا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جس نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکا ان کے اعمال ضائع ہو گئے. سورہ محمد میں 33ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے صاحبان ایمان، اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی اور مت ضائع کرو اپنے اعمال. پتہ چلا اللہ بتا رہا ہے جب کافر ایمان لانے کے بعد کافر بنتا ہے تو جو عمل تھے نا وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں، وہ بھی غلط ہو جاتے ہیں. اور پھر آگے اللہ نے اسی آیت میں 34ویں آیت میں کہا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم. پھر بند کر دیا دروازہ اللہ نے. جس نے کفر کیا، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا اور مر گیا کافر رہتے ہوئے، میں پروردگار اپنی لعنت کتاب میں کہہ رہا ہوں میں انہیں نہیں بخشوں گا. یہ میں نے آیتیں پڑھی، روایتیں نہیں پڑھی. سورہ محمد ہدیہ کر رہا ہوں امت محمدی کو کہ اگر چاہتے ہو کہ گمراہی سے نکلو تو علی کا دامن تھامو. یہ جہالت کے سفر سے بعد آیا، یہ جہالت تقسیم کرنا چھوڑ دو. آل محمد کے در پر آؤ، یہاں وابستگی محمد و آل محمد میں سبیل بھی مل جائے گی، ہدایت بھی مل جائے گی اور جنت بھی مل جائے گی. وہ جو جاہل میں مار کر بارود کے سہارے جنت میں پہنچا رہا ہے، بارود سے جنت نہیں ملتی. جنت ملتی ہی اسے ہے جو درود پڑھنے کا طریقہ جانتا ہے. یہ آیات میں پڑھتا اور اس کے ساتھ وہ چار چیزیں جوڑتا جاتا اصلاح کر دیتا. لیکن میں نے کم سے کم وقت میں کوشش کی ہے کہ میں اپنے بچوں کو، جوانوں کو دلائل دے کے جاؤں کہ قرآن کی آیات وہ برہان ہے جس کے سامنے جاہل نہیں دیکھ سکتا. اور جب جاہل نہیں دیکھ سکتا تو پھر وہی نتیجہ ہوتا ہے جو شیطان کا ہے. میں بھی راہ ماروں گا دوسروں کی بھی، میں تو گمراہ ہوا ہوں دوسروں کو بھی گمراہ کروں گا. تو جس نے خود پہلے گمراہی اختیار کی وہ آج بھی نسلوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اجتماع کریں چاہے کچھ بھی کریں، مگر یاد رکھیں آل محمد کی بارگاہ میں کوئی انسان مقابل نہیں ہو سکتا، اور جب مقابل ہوگا اپنا چہرہ سنوا دے گا. رسول کی حدیث ہے، یاد ہے ہارون رشید نے جب سوال کیا تھا مولا سے امام رضا سے، میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کہ مولا سنا ہے کہ علی جنت الجنہ کو نصیب کرے. مولا یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا نے میرے جن کے قول پر یقین نہیں ہے تو اپنے جن کے قول پر تو یقین ہے کہ تیرے جن
عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہے کہ علی کی محبت ایمان، علی کا بغض کفر ہے۔ ہاں یہ بات تقسیم ہو گئی جنت، جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مومن، جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ کافر ہے۔ تو یہی آیتیں یہی کہہ رہی ہیں نا، ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، گویا علی پر محبت کرو، علی پر ایمان لاؤ تو پھر ایمان باللہ بھی ثابت ہوتا ہے، ایمان بالرسول بھی ثابت ہوتا ہے، اور اگر علی کو چھوڑ دو تو نہ ایمان باللہ رہ جاتا ہے نہ ایمان بالرسول رہ جاتا ہے، بلکہ پھر وہ کافر بن جاتا ہے، دوبارہ کفر کی سلطنت میں آ جاتا ہے۔ اور اسی کافر کے لیے اللہ نے وعدہ کیا میں اس کو توبہ قبول کروں گا، میں اسے معاف کروں گا۔ تو اب آپ کیوں چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی قانون سازی کرے کہ جہاں کسی کو خدا معاف نہیں کرنا چاہتا اور آپ کہتے ہیں مجھے معاف کروانا؟ میری شہزادی نے کفر کے چہرے سے نقاب اتار دیا، آپ بہت ہو گئی، بابا کے مقابلے آئے چھپے رہے، بھیا حسن کے مقابلے میں آئے چھپے رہے، میری ماں کے مقابلے میں آئے چھپے رہے، مگر اب ایسا موقع نہیں ہے۔ کربلا اس منزل کا نام ہے جہاں ثانی زہرا نے حق اور باطل کو جدا کر کے بتا دیا، اب چھپا نہیں رہ سکتا، یہ کلمہ اسلام پڑھتا بھی ہے مگر کافر ہے، مگر اس لیے کافر ہے کہ یہ کفر میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے سر حسین کاٹا ہے لا الہ الا اللہ کہہ کر، نعرہ تکبیر کہہ کر۔ کوئی اس سے بڑا کفر کیا ہوگا کہ نام اللہ کا لیا جائے اور استعفا کیے ہوئے بندوں میں تلوار چلائی جائے؟ یہ جہالت ہے، اس جہالت کو دور کرنا ہے، اور اس جہالت کو دور کرنے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ سبیل سے روک رہے ہو، ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کی ہے سبیل کی، آپ سبیل سے لوگوں کو روکو۔ حدیث سبیل سے مراد کیا؟ میں کہا مسلسل کہہ رہا ہوں کہ سبیل سے مراد نہیں، یہ مولا ذات رسالت و آپ نے فرمایا اعلیٰ سبیل اللہ، یہ اللہ کی سبیل ہے، جس نے علی کو تھاما پھر وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ کوئی تو ایسی قوم دکھاؤ جس نے اپنا معیار صرف علی کو رکھا ہوگا۔ فخر ہے ہمیں کہ ہم نے ایک معیار بنایا اور پھر کبھی تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ علی کے در پر آنے کے بعد دوسرے در کی اختیار نہیں دیتی۔ یہ کریم کا دیا ہوا در ہے، یہاں آل محمد کی معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے، معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔ مولا نے معرفت الہی کی تفسیر کی تھی، مولا نے کہا اللہ کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ مولا معرفت کیسے حاصل کی جائے؟ مولا نے کہا معرفت اس ذریعے سے جس ذریعے سے اللہ نے اپنی توصیف بیان کی، میرا توصیف جس ذریعے سے بیان کی محمد والے محمد، وقت ان کے ذریعے، گواہی ان کے ذریعے، اسلام ان کے ذریعے، تسلیم ان کے ذریعے، ایمان ان کے ذریعے، قرآن ان کے ذریعے۔ گویا اللہ نے جو کچھ دیا ان کے ذریعے دیا، مگر تم نے جہاں سے لیا وہاں جہالت تھی، وہاں نجاست تھی، اللہ جہاں سے دے رہا تھا وہاں علم تھا، طہارت تھی، صداقت تھی، تم نے وہ سارے در چھوڑے جو اللہ دے رہا تھا، اس در سے لیا جہاں اللہ روک رہا تھا۔ تو اب لا الہ الا اللہ کہنے والے وہ ہیں جو میرے علی پہ بیٹھے ہیں، یا وہ ہیں جنہوں نے علی کو چھوڑ دیا؟ حقیقی لا الہ الا اللہ کون کہہ رہا ہے؟ جو ہر روز اپنا معیار بدلتا ہے، جو ہر روز اپنے اسلام کی نئی ڈیفینیشن لاتا ہے۔ ہم نے تو ایک دن بھی نہیں کہا کہ ہم کسی ایسے اسلام سے وابستہ ہیں کہ جس کو کل ہم اپنے ہاتھ میں لے سکیں۔ خالق کائنات نے کہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ کسی قوم کی ہدایت کرنے کے بعد اسے گمراہی کے لیے نہیں چھوڑ دیتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، بعد ہدایت کرنے کے وہ کسی قوم کو بہکنے کے لیے چھوڑ نہیں دیتا کہ اب کوئی آئے اور اسے بہکا کے لے جائے، بلکہ خالق نے اپنے اوپر واجب لیا ہے کہ ہدایت بھی میں کروں گا اور ہدایت کے بعد ہادی کی حفاظت بھی میں کروں گا، تاکہ کوئی گمراہ کرنے والا تمہیں گمراہ نہ کر سکے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ
اللہ علیہ قوم بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان اللہ بكل شيء علیم. اور میں کروں گا نا وہ تمہاری مشورے سے نہیں، اپنے علم سے کروں گا. یعنی اللہ کے رائے ہدایت بھی اپنے علم سے کروں گا، ہادی بھی اپنے علم سے بناؤں گا، اور ہدایت مکمل کرنے کے بعد ہدایت کی حفاظت بھی اپنے علم سے کروں گا. جو ایک لمحے کے لیے تمہیں مجھے کسی اور کے علم پہ نہ چھوڑے، بس اللہ کہے میرے علم پر بھروسہ کرو اور اپنے علم کو دے شہر علم کو، اور شہر علم کا در بنائے علی کو، تو اس کے بعد مجھے بہتنے کی ضرورت ہے کہ میں علم کہاں سے لوں؟ اللہ نے اپنے علم سے مجھے بہتنے سے بچایا، اور بہتنے سے بچانے کے لیے جس در کو مجھے عطا کیا اسے در علی کہتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ، لہ ملک السماوات والارض، ساری زمین و آسمان کا اختیار اللہ کو ہے. وہی وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. وما لهم من دون اللہ ولی ولا نصیر. پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مددگار اور سرپرست کو بنا رہے ہو. پتہ چلا جہاں سرپرست نہ بنانے کا حکم ہے وہاں صرف اس لیے ہے کہ اللہ جسے ہادی بنا رہا ہے اسے تسلیم کرو، اپنے اوپر بھروسہ نہ کرو. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور اجماع کی طرف نہ دیکھو. اللہ اپنے علم سے ہادی دے رہا ہے، اور اللہ ہی زمین و آسمان کا مالک ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے. حسین کو مار کر بھی تم نہیں مار سکے، اور حسین کے بعد تم زندہ رہ کر بھی زندہ نہیں رہ سکے. یہ کمال حسینیت ہے کہ تم مارنے والے مر گئے، حسین اب بھی زندہ. میں نے سورہ توبہ کی یہ دعا ہے کہ آپ کو 115 اور 116 اس میں اللہ نے ہدایت کرنا، ہدایت سے وابستہ رکھنا اپنی زندگی. میرا کام ہے اور میں اپنے علم سے کروں، بھٹکنے نہیں دوں گا. پتا چلا کہ علم الہی کی بھروسہ کرتا ہے پھر وہ کسی اور دروازے پہ نہیں جاتا، پھر وہ ماں باپ کو بھی چھوڑتا ہے. جیسے میں نے کل آپ کے سامنے آیات سے استدلال کیا، ماں باپ کی بھی نفی کرنی پڑے گی. کب؟ جب وہ کفر سے محبت کرتے ہو، ایمان کو چھوڑ کر. ایمان کہتے ہی علی کو ہے. جس نے علی کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کی اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کی قوم میں بچڑے کی محبت دل میں داخل ہو گئی اور ہادی سے دنیا کو متنفر کر دیا. پتا چلا کیسے وہاں بچڑے کی محبت ہے، یہاں علی کے مقابل دوسروں سے محبت ہے. بس اتنا یاد رکھنا وہاں بچڑا ہے. اب مجھے نہیں پڑھنا کہ اللہ نے کیوں کہا کہ جانوروں سے بدتر ہے. وہ جانوروں سے بدتر ہے، عقل نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے کہ اللہ جس طرح سے رکھنا چاہتا ہے وہاں تمہیں کیا ہدایت دی گئی ہے. تمہیں ایسا ہادی دیا ہے جو تمہیں کبھی بہکنے نہیں دے گا، تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا. کبھی صلح کرے گا تب تمہیں باقی رکھنے کے لیے، اور کبھی جنگ کرے گا تو تمہیں باقی رکھنے کے لیے. بعد حسین آج بھی نسل برے ہدایت سے وابستہ ہے کہ نہیں ہے؟ کمال کربلا نہیں جسے مٹانا چاہتے تھے اسے حسین نے ایسا مدرسہ بنا کے دے دیا کہ لعنت کرنے والا یہاں لعنت بھی کر رہا ہے، درود بھی پڑھ رہا ہے، دشمن جل بھی رہا ہے، محب ہنس بھی رہا ہے، شاد ہو رہا ہے مومن، اور حاسد حریص
جاہل تڑپ رہا ہے کہ میرے چہرے سے نقاب ہٹائی جا رہی ہے. میرے بھائی میرا کام نہیں ہے نقاب ہٹانا. میں نے آپ کے سامنے کہا میں صرف قرآن پڑھتا جاؤں گا, خود بخود فیصلہ ہو جائے گا علی والا کون ہے اور علی کے مقابل جھوٹوں کے ساتھ چلنے والا کون ہے. میں آپ کے قانون سے نہ ڈرتا ہوں نہ مجھے فکر ہے, مجھے قانون الہی کا پاس ہے. میں ڈرتا ہوں تو صرف اللہ سے, اور چاہتا یہ ہوں کہ مالک تجھے راضی کروں, اور وہ راضی نہیں ہوتا جب تک علی کو راضی نہ کروں. میں نے آپ کے سامنے پہلی مجلس میں کہا نفس خرید رہا ہے مرضات دے رہا ہے. نفس خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, مگر اللہ نے نفس خرید کر مرضات عطا کی تاکہ ہر صاحب نفس کو پتا ہو کہ علی کا اپنا نفس نہیں ہے. علی کا نفس وہ ہے جس کا خریدار اللہ ہے, اور اللہ رؤوف بالعباد اپنے بندوں پر مہربان ہے, اور اس کی مہربانی یہ ہے کہ اس نے بندوں کو اپنا خریدا ہوا نفس دے دیا دوسرے نے, اور کامن کو مولا ہو فہذا علی المولا, یعنی میں نے خرید کر دیا ہے تمہیں اور تم اس کی وقت نہیں جانتے, ان کی صلاحیت نہیں جانتے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ جسے اللہ نے سبیل کی ہدایت دی ہے تو سبیل سے وابستہ ہے. میں نے کہا اللہ نے کہا میں نے سبیل سے ہدایت, اگر ہدایت دی ہے تو ہدایت سے وابستہ رکھنے کا بھی نظام کیا. آپ نے سارا اسلام دیا, کہا یہ ہمارا ہوگا. اللہ نے کہا اچھا لے لو, مگر کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اجر رسالت کیا ہے؟ میں طرح بتا سے مودت کرو, یعنی اسلام گھر بھی لے جا نہیں سکتے, مودت کر کے پھر اسی گھر پہ رہنا پڑے گا جسے در محمد والے محمد کہتے ہیں. پھر بھی آپ کو نہیں سمجھ آئے گی تو اللہ نے پھر کہا قل ما اسألکم علیہ الا من شاء ان یأخذ الی ربہ سبیلا. ہم نے تم سے اجر رسالت اس لیے مانگا تھا کہ تم میں سے جو چاہے اللہ کی سبیل اختیار کرے. اب یہاں فرش ادا بچھی ہوئی ہے, یہاں ذکر آل محمد ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ مودت میں, محبت میں, ان کی محبت میں رشک آ رہے ہیں, ان کی مودت میں آیات الہیہ پڑھ رہے ہیں, ان کی مودت میں احادیث رسول بیان کر رہے ہیں. تو اب پتہ چلا کہ مودت میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سبیل سے وابستگی کا ذریعہ ہے. اگر نہیں سمجھ آئی سبیل تو مودت میں در علی پر آ جاؤ, سبیل سے وابستہ ہو جاؤ. اللہ نے سبیل سمجھائی بھی تھی اور سبیل سے وابستہ رکھنے کے لیے سوال مودت, مگر بدقسمت ہے وہ قوم جسے نہ سبیل سمجھ آئی نہ سبیل سے وابستگی سمجھ آئی. اللہ چاہتا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں پر مہربانی کرے, مگر اس کی مہربانی کی صورت کا نام ہے علی کی ولایت. اس نے ہر درجہ مہربانی کر دی. اس نے تمہیں راستہ نہیں بتایا دائیں ہونا سیدھے ہو چلنا بائیں ہو جانا نہیں, تمہیں ایسا رہبر دے رہا ہوں تو یہاں بھی ہدایت کرے گا, برزخ میں بھی کام آئے گا, محشر میں بھی تمہاری نجات کے ساتھ شامل بنے گا. کسی اور دروازے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہاں بھی اگر علم دیکھتے ہو تو لوائے حق وہاں بھی بلند ہوگا. اگر یہاں بھی سبیل سے پانی پیتے ہو تو وہاں بھی سبیل سے علی سیراب کرے گا. یعنی پروانہ نجات اگر دنیا اگر اس فرش ادا سے لے رہی ہے, ایک عشق ادا کی قیمت ہے نا جنت, تو یہاں جو ہے عشق بہا کر جنت مل رہی ہے, وہاں علی پروانہ دے کر جنت دے گا. پتہ چلا وہاں بھی علی دینے والا ہے, یہاں بھی علی دینے والا ہے. تو ہمیں تو ایک لمحے ہمیں تو ایک لمحے کے لیے بھی پریشانی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی ہو کہ مر گئے تو کیا ہوگا. ثم ماتوا وهم کفار, جو کافر مرے گا اس کے لیے مغفرت نہیں ہے, ہمارے لیے تو مغفرت کے دروازے کھلے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ کا وعدہ ہے ان سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں, اللہ ان کو اجر عظیم بھی دے گا اور انہیں بخش بھی دے گا. پتہ چلا بخشش کا وعدہ ان سے ہے جو ایمان لائے, اور عمل صالح کرنے والے وہ ہیں جو صرف روشن چہروں میں اور روشنی میں نہیں, بجھے ہوئے چراغ میں بھی جانتے ہو کہ آیہ بینہ وہ ہے جس سے میں چھپ نہیں سکتا. قرآن ہے محمد و آل محمد, وہ تمہارے دلوں کا حال جانتے ہیں. وہ چاہے تو کسی کو ہور علیہ السلام بنا دیتے ہیں,
اور کسی کو چاہے تو ابن ملجم بنا دیتے ہیں۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر ہمیں پہچان لیا، ہماری معرفت حاصل کر لی تو تمہیں فوز عظیمہ کی منزل مل جائے گی، اور اگر ہمیں چھوڑ دیا تو ظالم بن جاؤ گے، قاتل بن جاؤ گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں پاک کیا ہے، ہمیں پاک قرار دیا۔ لا ینال احد الظالمین کی سند دے کر امامت وہاں ہے جہاں ظلم نہیں ہے۔ سلام ہو اس مولا پر جسے حق تھا کہ وہ تلوار نکالتا اور تمہیں ترے تیز کر دیتا۔ تلوار نکالنا دور کی بات ہے، اگر زہرا کا لال صرف دعا کر دیتا برباد ہوا کرتا۔ وادی کربلا اسیروں کا قافلہ جب لے کے گئے نا، راستے بے شمار شہر ہیں، جن شہروں میں داخل ہونے سے پہلے لشکر اتنے زیادہ پیغام بھیجتا تھا کہ ہمارا لشکر داخل ہو رہا ہے، لہذا ہمارے سواروں کے لیے، ہماری سواریوں کے لیے تمام خوراک کیا گیا۔ میں نے مقاتل میں پڑھا ہے، بہت سے ایسے شہر تھے جہاں محبان آل محمد اس لیے تیار بیٹھے تھے کہ لشکر آئے گا اور ان سے جنگ کریں گے، اور ان سے جنگ کر کے شہداء کے سر لے کر کربلا پہنچا کے دفن کریں گے اور اسیروں کو رہائی دلائیں گے، اور تاریخ میں اپنا نام لکھا لے کہ ہم نے کام کیا ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں نصرت میں طلب کیا۔ میں کہوں گا ایسے شہروں سے گزر گیا قافلہ کہ جہاں ابن زیاد کا لشکر داخل ہونے سنا، اور اگر کہیں داخل ہوا ہے موصل جیسی جگہ پر، موصل کا حاکم مدد کرنے کو تیار نہیں، مگر شہر میں آنے کی اجازت نہیں، لیکن دوسرے لوگوں نے اہتمام و خوراک کیا، باہر پہنچایا اور باہر اہتمام کر کے دیا۔ اگر میں بے شمار روایات ہیں جن کو پڑھوں تو طولانی وقت لگتا ہے، مگر انہی میں راہبوں کے وہ کلیسا بھی ہوتے جہاں احترام سر بچاؤ کیا، اور ایسی منزل بھی ہے کہ راہب نے سر حسین قافلہ پورا لشکر چاہتا ہے کہ آج حملے کا خوف ہے، دوسرے شہر سے جلدی سے نکلے ہیں اور کلیسا میں باہر آ کر چاہتے ہیں کہ ہمیں کلیسا میں پناہ مل جائے، تو راہب نے کہا میرا کلیسا اتنا بڑا نہیں ہے کہ تمہارا اتنا بڑا لشکر اس میں سما سکے، پھر ہم چاہتے ہیں ان شہداء کے سروں کو اور نصیبوں کو اندر رکھ لیا جائے تاکہ کوئی حملہ کر کے ہم سے انہیں آزاد نہ کرائے، ہم سے شہداء کے سر نہ چھینے، یہ ہم نے یزید کے دربار تک پہنچانے وہ کلیسا میں جگہ دی گئی۔ اور راہب کہتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں نے ان کفر زدہ صندوقوں کو جس میں شہداء کے سر تھے ایک کمرے میں رکھا، اور جس کمرے میں اندھیرا ہے کوئی چراغ نہیں، راہب کہتا ہے رات کے اندھیرے میں نے دیکھا کہ اس کمرے سے ایسی روشنی ہے جیسے سورج نکلا ہے۔ میں حیران تھا، میری آنکھیں کھیلا ہو گئی تھی، میرے کمرے کے ساتھ وہ کمرہ تھا، اس کے درمیان ایک روشن دان تھا، اس روشن دان سے میں نے نگاہ ڈالی تو کیا دیکھا، ایک صندوق ہے جس سے نور بلند ہو رہا ہے، اور اس نور سے چھت میں شگاف پڑا ہے، اور شگاف پڑا ہے تو کچھ بیویوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور جیسے جیسے ہماری آتی ہے آواز دینے والا احترام کے لیے حکم دے رہا ہے، کبھی فاخر موسیٰ آ رہی ہے، کبھی مادر عیسیٰ آ رہی ہے، کبھی جناب حوا آ رہی ہے، کبھی جناب خدیجہ آ رہی ہے، ایک ایک کمانی آتی جا رہی ہے۔ کہتا میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا نورانی روشن چہروں کے ساتھ ہماری اور کرتی ہے، اور وہ سر حسین کا عطا کر کر دیا کرتی رو رہے ہیں۔ ایسے میں ندا دینے والی ایک حور نے ندا دی کہ اپنی نگاہوں کو چھپا دو، اور اس کے بعد اس نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا راہب اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ گویا اب تک جتنی سواریاں نہیں تھی راہب دیکھ رہا تھا، مگر اب حکم یہ ہے کہ راہب اپنی آنکھوں کو بند کر لے۔ مطلب لکھتا ہے کہ راہب کہتا ہے مجھ پر ایسا خوف طاری ہوا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، میں بے ہوش ہو گیا، مگر میں نے اتنا اعلان سنا کہ آنے والی کوئی عام ہستی نہیں ہے، حسین کی ماں ہے جس میں بال کھلے ہوئے ہیں اور سر کھول کر اپنے بیٹے پہ گریہ کرنے آ رہی ہے۔ بس مجھے آواز آئی اور اس کے بعد مجھے دکھا
दवाई कुछ नहीं दिया, मगर मैं डैन सुनता रहा। माँ हुसैना की सनाएं बुलंद है, मस्तूरात बीबी को सहारा दे रही है, जनाब ज़हरा को रोने से गिरिए से बात रखने की कोशिश कर रही है, तसल्ली दे रही है, मगर मेरी शहजादी जनाब दुख्तर रसूल गिरिए की सूरत में हुसैन को रो रही है कि हाय मेरा हुसैन, जिसे पसे गर्दन से ज़िबा किया गया, जिसे 3 दिन का प्यासा रखा गया। कहता मैं हैरान था, और ऐसे में जब दोबारा मेरी आँख खुली तो मैंने देखा न वहाँ रोशनी थी, न कोई ऐसी चीज थी, मंदिर खत्म हो चुका था, सब दोबारा जुड़ चुकी थी। मैं जल्दी जल्दी दौड़ कर उस कमरे में दाखिल हुआ और मैंने जाके देखा उस संदूक का ताला खुला हुआ था जिसमें सरे हुसैन रखा हुआ था। मैंने उस सरे हुसैन को निकाला, उससे तारुफ हासिल किया, मैंने उसे वास्ते दिए, और जब वास्ते देकर उसने अपना तारुफ कराया कि मैं रसूल का नवासा हूँ, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, मैं फातिमा बिन्ते रसूलुल्लाह का फर्जंद हूँ, तो निज़ाम मोहतरम राहिब कहता मैंने गिरिया किया। मैंने दूसरे राहिबों को जमा कर मोहम्मद से हुसैन बर्मा की। मैं कहूँगा जहाँ खुदा चाहता है वहाँ फर्श अदा बिछा देता है। वो ये नहीं देखता कि कहाँ मिंबर है, कहाँ मेहराब है, कहाँ मस्जिद है। वो चाहता ही है कि जिसके दिल में मोहब्बत हुसैन हो उसे हिदायत शरीर अता कर दी जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, यही सफर चलते चलते 2 जुमले पढ़ना चाहता हूँ जो मेरे भाई ने मुझसे पहले पढ़े, उसको जोड़ना चाहता हूँ। करबला का ये लुटा हुआ काफिला असीरों के साथ दरबार यजीद में आ गया। दरबार यजीद में आपने सुना कि शामी ने मेरी शहजादी को कनीज़ी में तलब किया। बाप और बता कि हुसैन की बेटी लाडो में पली हुई सकीना और उसे कोई कनीज़ी में तलब करे। बताओ कैसे आई है सकीना? रिवायत में कहती है मेरी शहजादी के गले में रस्म थी और यही रस्म फूफी के हाथों में बनी हुई थी। और यजीद कह रहा है मैंने देखा कि बच्ची कभी अपने पंजों पे बुलंद होती है और कभी अपनी एड़ियों अपनी जमीन पे रखती है। मैंने पूछा बच्ची तुझे क्या तकलीफ है कि तू कभी एड़ियों पर अपने आप को जमीन पर एड़ियाँ लगाती है, कभी पंजों पे बल बुलंद होती है? तो बच्ची ने कहा यजीद दिखाई नहीं देता कि मेरे गले में रस्म है और यही रस्म मेरी माँ मेरी फूफियों के हाथों में बंधी हुई है और मेरी फूफी मेरे एहतराम में तवील रुकू में है, और जब तवील रुकू में थक जाती है तो अपने पुष्प को थोड़ा सा सीधा करना चाहती है। तो जब सीधा करना चाहती है तो मैं अपनी फूफी से ये नहीं कहती कि फूफी अम्मा मेरे गले में तकलीफ हो रही है, बल्कि मैं अपने पन्नों पे बुलंद होकर चाहती हूँ कि फूफी को थोड़ा सा आराम आ जाए। मैं कहूँगा यजीद तुमने हर दुश्मनी का ऐसा हक निभाया है कि कोई ऐसा हक नहीं निभा सकता। पूछा सकीना तेरा ही नाम है? तेरे ही लिए कहा जाता है कि हुसैन तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। सकीना ने कहा हाँ मेरा बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। तो आप सुना है कि जब तक तुम अपने बाबा के सीने पे नहीं सोती थी न बाबा को सुकून आता था न तुम्हें सुकून आता था। कहा हाँ ऐसा ही है, मैं अपने बाबा के सीने पर सोती थी। मेरा नाम सुकैना इसीलिए पड़ा कि हम तस्कीन हासिल करते थे, मेरा बाबा भी मुतमईन हो जाता था और मैं भी सुकून पाती थी। बस यजीद ने कहा तब मालूम कि जब तू अपने बाबा को बुलाए और तेरा बाबा तेरे पास आ जाए। अदाकारों बस ये मंजिल है जब एक दफा सकीना ने सैयद सज्जाद का चेहरा देखा और एक बार यजीद की तरफ उस कश्त कला पे निगाह की जिसके खून से रुमाल हटाकर यजीद इम्तिहान ले रहा था कि ये तेरे बाबा का सर है। मालूम तो तब कि जब तू अपने बाबा को बुलाए और ये सर हुसैन तेरे हाथों पर आ जाए। तो सदादारों की शहजादी ने मैं कैसे पढ़ूं जिसके गले में रस्म हो, वो घुटनों के बल बैठी कि कैसे बैठी नहीं बैठी। बस इतना मिलता है कि बीबी ने जले हुए दामन को फैला दिया और जले हुए दामन को फैला कर कहा बाबा मुझे करबला में तमाचे लगे, मेरे कानों से बालियां छीनी गई, मेरे दामन में आग लगी थी, मैं करबला के वन में भटकती रही मगर मैंने नहीं बुलाया। मगर बाबा अब यजीद मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है। बाबा बेटी बुला रही है, बाबा मेरे दामन में आ जाए। बस सकी
सकीना ने अपने बाबा के सर की तरफ देखकर जब दुआ की है ना, तो अल्लाह ताला रिवायतें कहती है तश्त तला से हुसैन का सर बुलंद होना शुरू हुआ। मैं कहूँगा सकीना मुबारक हो, तेरे बाबा का सर तेरी तरफ आ रहा है। मगर माँ गुरबता सकीना चाहती भी है कि बाबा को बढ़कर अपने गोद में ले ले, तो गला बना हुआ है। सकीना अपने बाबा का इंतजार करती रही, और जब बाबा का सर आगोश में आया तो बाबा के लबों पे लब रख कर कहा, बाबा तेरे बाद मेरी बालियां छीनी गई, बाबा मुझे तमाचे मार। परवरदिगार के लिबास कर हमारे